ڈفرنٹ نیمز آف ہولی سٹی مکہ. ایک نام ہے بلدہ، شہر، بستی، ہموار جگہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. اسماء المکۃ المکرمہ، مکہ پاک کے پیارے پیارے بابرکت مقدس ناموں کی تفصیل لیے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. آج جو نام بیان کیا جائے گا مکہ پاک کا بلدہ، اور اس نام کی وجہ کیا ہے، یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر جو اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ کعبہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اس کا ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. سبحان اللہ. کعبے کو بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، اور کعبے کی تعمیر کا خوبصورت منظر شاعر اشعار میں بیان کرتا ہے، خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے. کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ و خوش اخلاق و خوش باطن بزرگوں نے، خدا آگاہ و خوش اخلاق و خوش باطن بزرگوں نے. کیا شان ہوگی اس مقدس سرزمین کی جہاں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جو میرے نبی کے جد امجد ہے، جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ عالی شان عمارت بنائی جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ٹھہری. شاعر کہتا ہے، یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے، یہی منبع ہے نور حق کہ دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطیٰ کی فوجوں کا. سبحان اللہ. ڈفرنٹ نیمز آف ہولی سٹی مکہ. ایک نام ہے بلدہ، شہر، بستی، ہموار جگہ، آباد ہو یا غیر آباد ہو. عربی میں کہا جاتا ہے بلد بالمکان، یعنی اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی جگہ پر اقامت کر لی جائے. بلدہ بستی کے اگلے حصے کو بھی کہتے ہیں، اور بلدہ لفظ کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 91. یہ سورہ نمل وہ ہے جس میں چونٹی کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات کو سن کر مسکرائے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں. تفسیر البیان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ بلدہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس کی حدود اور جس کے مختلف کنارے ہوں اور اس میں لوگ رہائش رکھتے ہوں. یہاں بلدہ سے مراد ہے مکہ معظمہ. اس آیت میں یہ فرمایا کہ پوجو اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے. اللہ پاک نے بلدہ کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے مکہ پاک کی نہایت تعظیم کو بیان کیا. سارے شہر اللہ کے، سارے ملک اللہ کے، زمین اللہ کے، آسمان اللہ کا، مگر مکہ شہر کو اپنی طرف منسوب کرنے کی طرف اشارہ ہے. شرک کرنے والے اس بات کو سمجھیں واقعی اس شہر مکہ میں رہنا ان کے لیے بڑی نعمت ہے، تو ان کو لازم ہے
کہ مکہ شہر کے مالک کی عبادت کرے۔ حدیث پاک میں ہے مکہ معظمہ وہ شہر ہے جسے اللہ پاک نے ہی حرام فرمایا۔ حرام یعنی حرمت والا، لوگوں نے حرمت والا نہیں بنایا، یعنی اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی شان حکم سماوی ہے، حکم شرعی ہے، اللہ پاک کی بیان کردہ ہے، لوگوں کے اجتہاد کو اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ بے شک مکہ معظمہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم کیا، دعا کی نا میرے آقا علیہ السلام نے کہ یا اللہ میں مدینے کو حرم کرتا ہوں۔ اب اس کے یہاں کیا معنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی شان کا اظہار ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تو انہوں نے اس کے حرم ہونے کی دعا فرمائی، اللہ پاک نے اسے دائمی حرم بنا دیا۔ حرم سے کیا مراد ہے؟ حرم مکہ معظمہ شہر تو اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ مکہ معظمہ کے چاروں طرف میلوں تک اس کی حدود ہے۔ یہ زمین حرمت اور تقدس کی وجہ سے حرم کہلاتی ہے، ہر جانب اس کے حدود پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ حرم کے جنگل کا شکار حرام، خود بخود اگنے والے درخت، خودرو درخت جس کو کہتے ہیں، اور تر گھاس کاٹنا حرام، حاجی کے لیے بھی غیر حاجی کے لیے بھی۔ اور جو شخص حدود حرم میں رہتا ہے اسے حرمی یا اہل حرم کہتے ہیں۔ مکے کے حرم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ مختلف وجوہات، مختلف ڈیفرنٹ ریزنز بیان کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین مکہ پر تشریف لائے تو انہیں شیطان سے خوف ہوا، تو انہوں نے اللہ پاک سے پناہ مانگی شیطان مردود سے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتوں نے مکے کو ہر طرف سے گھیر کر اپنی حفاظت میں لے لیا۔ جتنی جگہ کو فرشتوں نے گھیرا وہ ساری حدود حرم کہلائی۔ دوسری وجہ، سیکنڈ ریزن کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کی جگہ رکھا، تو حجر اسود سے کعبے کے طواف کا آغاز کیا جاتا اور یہیں پہنچ کر ایک پھیرا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو حجر اسود چمکا، اس کی لائٹ، اس کی روشنی شمال میں پہنچی، جنوب میں پہنچی، مشرق میں پہنچی، مغرب میں پہنچی، جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچی اللہ پاک نے ساری حدود کو حرم بنا دیا۔ یہ بھی کہا گیا اللہ پاک نے آسمان و زمین پیدا فرمائے تو ان کو کہا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو اس وقت زمین میں سے اس کا جواب سوائے زمین حرم کے کسی نے نہ دیا تھا، تو اللہ پاک نے اس زمین کو حرم بنا دیا۔ کاش ہمیں مکہ بار بار چومنا نصیب ہو، وہاں ہم جائیں اور بہت سوز و رکت کے ساتھ کہیں میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔